انٹرنیٹ کے اوپر کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں، کافی ساری کمپنیز ہیں جن کا میں ایز اے فری لانسر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ فری لانسر کا شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فری لانسر جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے کام کرتے ہیں، ویب سائٹس وغیرہ، سافٹ ویئر وغیرہ اور موبائل اپلیکیشنز وغیرہ بناتے ہیں۔ تو میں وہاں پہ ایز اے فری لانسر بھی کام کر رہا ہوں، اور وہاں پہ موبائل اپلیکیشنز وغیرہ اور سافٹ ویئر وغیرہ اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، کچھ لوگوں کو پہلے کروایا ہوا ہے اور کچھ جو لوگ ہیں اس کلاس میں نیو ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں، کیونکہ ایز اے ٹرینیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون بندہ جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کی کیا ایکسپیرینس ہے اور کیا کوالیفیکیشن ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آفس مینجمنٹ کا جو کورس ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے کرنے کیا، اور اس کے اندر کیا کیا چیز ہمیں پڑھائی جائے گی۔ تو اس کو آفس مینجمنٹ کورس کو بیسک آئی ٹی کورس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم جو جو کچھ سیکھیں گے وہ ہم آج کی کلاس میں سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ او ایم سی اس کا شارٹ نیم ہے، یعنی کہ آفس مینجمنٹ کورس۔ اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ڈپلوما ان آفس مینجمنٹ ٹرینز اسٹوڈنٹس with knowledge and skills for handling general responsibilities of an office، یعنی کہ آفس مینجمنٹ کا جو کورس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتا ہے کہ وہ آفس کی رسپانسبلٹیز کو ہینڈل کر سکیں اور ان کو سنبھال سکیں۔ یعنی کہ آفس کے اندر جو جو کام ہوتے ہیں، جو جو ریکوائرمنٹس ان کی ہوتی ہیں، یا جو ذمہ داریاں آفس کے اندر ہوتی ہیں، وہ ان رسپانسبلٹیز کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتا ہے جس نے آفس مینجمنٹ کا کورس کیا ہوگا۔ It will enable you to maintenance data, files, records and payrolls through relevant software and programs۔ ٹھیک ہے، یہ کورس جو ہے وہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ ایک آفس کے اندر رہتے ہوئے ان کے ریکرڈز کو، ان کے ڈیٹا کو، ان کی فائلز کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آفس مینجمنٹ کورس کا فائدہ ہوگا کہ ہم آفس کے اندر بہت اچھے طریقے سے ورک کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم جاب کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو ہمیں آفس کی رسپانسبلٹیز کو سنبھالنا آ جائیں گی، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ویسے بھی نالج ہو جائے گا کہ آئی ٹی کیا چیز ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے پرسنلی یوز میں اس چیز کو لا سکتے ہیں۔ اور اگر آن لائن ہم کام کرنا چاہیں تو یہ بیسک آئی ٹی کا جو کورس ہے وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کون کون سی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم کورس کی آؤٹ لائنز کو دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے اندر کون کون سی آؤٹ لائنز ہیں، کیا سلیبس ہے، اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم انگلش ٹائپنگ سپیڈ جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ انگلش ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس فیلڈ کے اندر۔ اگر کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک ہمیں دیا جاتا ہے کہ کرنے کے لیے، تو جتنی زیادہ ٹائپنگ کی سپیڈ ہماری تیز ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ٹائپنگ سپیڈ کے بغیر بھی کمپیوٹر پہ کام کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں کسی سیٹ کے اوپر، تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر تو ہم وہ ٹائپنگ ٹیسٹ کوالیفائی کرتے ہیں تو ہمارے لیے جاب لینا آسان ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں کوئی کام یا کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو ہم ٹائپنگ سپیڈ کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ اس پہ ورک کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ٹائپنگ کی سپیڈ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں گے، اور آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ جو ہے وہ انکریز کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم آپ کو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کرنا سکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ونڈو 7 ہے، ونڈو 8 ہے، ونڈو 10 ہے، وہ کرنا سکھائیں گے کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر۔ اگر آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں وہاں پہ، یا آپ گھر میں یہ کام کر رہے ہیں، کسی فرینڈ کے کمپیوٹر پہ آپ ونڈو کرنا چاہتے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ ونڈو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اس کورس میں ہم آپ کو ونڈو کرنا سکھائیں گے، اس کی کیا پروسیس ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو
کرنا سکھائیں گے سیریز کے ذریعے اور USB کے ذریعے کہ ان کا کیا پروسیس ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ہم ونڈوز ٹولز ہوتے ہیں جو کہ ہر ونڈو کے اندر اپنے بلٹ ان جو فنکشنز ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرنا سیکھیں گے کہ کون سے ٹولز کہاں پہ ہیں، ان کا کیا استعمال ہے، وہ کیسے یوز کرنے ہیں۔ تو وہ چیزیں ہم سیکھیں گے، جیسا کہ سنپنگ ٹول ہے، یہ کہاں پہ ملے گا اور اس کا کیا استعمال ہے، اور کنٹرول پینل کیا چیز ہے، یہ کہاں پہ ملتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ جو فنکشنز ہیں ونڈوز کے اندر وہ ہم اچھی طرح سے دیکھیں گے تاکہ ہم کمپیوٹر کے اندر اچھا ورک کر سکیں۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے مائکروسافٹ ورڈ۔ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے یہ ہر آفس کے اندر، ہر ادارے کے اندر بہت اچھا جو ہے وہ یہ جانا جاتا ہے، ہر ادارے کے اندر، ہر آفس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو ہم اس کو بھی بہت اچھی طرح سے کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، جیسا کہ ہماری سیویز جو ہیں وہ اس میں بنتی ہیں، اور کچھ نوٹس ہوتے ہیں، تھیسز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، اور کچھ آفیشیل لیٹرز ہوتے ہیں، بکس ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بنتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں شاید آپ کو پہلے ہی معلوم ہوں گی۔ تو اس کورس کے اندر مزید ہم پروفیشنلی ان چیزوں کو دیکھیں گے، کہ ان کا کیا استعمال ہے، یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہیں، اور اس کا کیا مزید اس کا ہم فائدہ اس سے ہم لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم مائکروسافٹ ایکسل ود فارمولاز کریں گے۔ ایکسل جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر ادارے کے اندر، ہر اسکول کے اندر، ہر یونیورسٹی، ہر آفس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو اس کے اندر یہ سیلری شیٹس وغیرہ بنتی ہیں، ریزلٹس کارڈ بنتے ہیں، اور نومیرک ٹائپ ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے، کیلکولیشن ٹائپ جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم اس کورس کے اندر سکھائیں گے، فارمولاز اس کے اندر ہوتے ہیں، فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کورس کے اندر ہم کمپلیٹ اچھی طرح سے ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ میں آپ کو اسائنمنٹس دیا کروں گا، اور نیکسٹ ڈے میں آپ سے وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ لیا کروں گا، چیک کیا کروں گا، اور آپ سے کویسچننگ وغیرہ کیا کروں گا۔ اس کے بعد ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ جو ہے وہ کورس کریں گے۔ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پروڈکٹ یا ہم اپنی سروسز دوسروں کو شو کروا سکتے ہیں کہ ہماری کیا پروڈکٹ ہے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، اس کے کیا فنکشنز ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ لیکچر دے رہا ہوں، یہ میسج ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ پاور پوائنٹ کے اندر میں آپ کو جیسا کہ یہ سلائڈز دکھا رہا ہوں، یہ سلائڈ کس طرح سے بنی ہیں، اس کے اندر اینیمیشن کس طرح سے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے یہ فارمیٹنگ جو کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاور پوائنٹ کے اندر کی جاتی ہیں۔ آپ نے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی کالج کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو یہ بول سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز پاور پوائنٹ میں بنا کے لائیں، ان چیزوں کی ساری سلائڈز بنا کے لائیں۔ تو آپ اس میٹیریل کو پاور پوائنٹ کے اندر ایڈجسٹ کریں گے اور اس کو یہاں پہ رائٹ کریں گے۔ تو یہ اس کورس کے اندر ہم پاور پوائنٹ بھی سیکھیں گے۔ یہ 3 مین کورس سافٹ ویئرز ہیں، مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ ایکسل اور مائکروسافٹ پاور پوائنٹ، جو ہم اس کورس کے اندر کور کریں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے ان پیج جو ہے اس کے اندر اردو لکھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا، پتہ ہوگا پہلے سے ہی کہ ان پیج کے اندر اردو لکھی جاتی ہے۔ اردو ٹائپ کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ ہم ان پیج کے اندر لکھتے ہیں۔ تو اس کورس کے اندر ہم اردو ٹائپنگ کرنا بھی سیکھیں گے کہ اردو کی ٹائپنگ کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ انٹرنیٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ کیسے سرچ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک کمپنی کے اندر ہم کام کرتے ہیں یا کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں، تو اگر وہاں سے ہمیں کوئی ٹاسک ملتا ہے کہ آپ یہ فلاں قسم کا ڈیٹا ہے تو یہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے لائیں اور اس کو ایک ایکسل کی شیٹ کے اندر آپ ہمیں سارٹ کر کے دیں۔ تو آپ کو یہ اچھی طرح سے آنا چاہیے
کہ آپ نے وہ ڈیٹا جو ہے وہ کیسے سرچ کرنا ہے, کیسے گریب کرنا ہے, اور اس کو کیسے ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے تو ویسے آپ کو شاید پہلے سے ہی آتا ہوگا کہ انٹرنیٹ سے کیسے ڈیٹا سرچ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کچھ کوئریز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم مخصوص جو ڈیٹا ہے, اپنی مرضی کا جو ڈیٹا ہے وہ نیٹ سے نکال سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کا ڈیٹا جو ہے وہ نیٹ سے نکل نہیں رہا ہوتا. تو اس کورس کے اندر ہم آپ کو ایسی ٹیکنیکس وغیرہ دکھائیں گے, بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ نیٹ سے سرچ کرنا ہے. تو اس کورس کے اندر ہم آپ کو یہ چیز بھی سکھائیں گے. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں چیز وہ نیڈ اینڈ آبجیکٹیو ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ہم نے اس کورس کے اندر کیا کیا کچھ سیکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیڈ اینڈ آبجیکٹیو آف دس کورس, اس کورس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کورس کے کرنے کا. سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. The use of computer applications in the IT sector has extremely increased over the last few years. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر کمپیوٹر کی ایپلیکیشن کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے. جیسا کہ موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندے کا جو بزنس ہے, ہر ادارہ, ہر آفس جو ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے. تو جیسے جیسے کام کی تعداد زیادہ بڑھی ہے, ویسے ویسے ہی کمپیوٹر پہ کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہاں پہ دس ہیز کریٹڈ اے گریٹر نیڈ فار دا اسکلڈ ورکر ان دس فیلڈ. ٹھیک ہے, تو اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک تو اس کی یہ ڈیفینیشن تھی. دوسری ڈیفینیشن یہ ہے, دس آئی ٹی اسکلڈ کورس will enable the poor section of the society to acquire appropriate skills to earn their livelihood. اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کورس آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ سوسائٹی کے اندر اپنی رسپیکٹیبل جو لیولی ہوڈ ہے, روزی ہے, وہ کما سکتے ہیں, آن لائن کام کر کے بھی اور کسی آفس میں جاب کر کے بھی. تو اس کورس کا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو آئی ٹی کی اسکلس کے ذریعے اس قابل کریں کہ وہ آئی ٹی کی اسکلس کو لے کے کسی آفس میں یا کسی جگہ پہ اچھی طرح سے کام کر سکیں. اور اس کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹو پریپیئر اینڈ ٹرین اسٹوڈنٹس ٹو انیبل دیم تھرو اسکل ٹریننگ ان آئی ٹی سیکٹر ٹو ارن دیئر ریسپیکٹیبل لیونگ ان دس فیلڈ. یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو پہلے ہم نے پڑھی ہے کہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر رسپیکٹیبل پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ ہو گیا نیڈ اینڈ آبجیکٹیو آف دس کورس, اس کا کیا مطلب تھا اور اس کی کیا ضرورت تھی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم کس قابل ہو جائیں گے, ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو اس سلائڈز میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا چیز کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس کورس کے کرنے کے بعد. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری یہ چیز کمپلیٹ ہوگی کہ آپریٹ دا کمپیوٹر اینڈ رن سافٹ ویئر پروگرامس, کہ ہمیں جو کمپیوٹر کے پروگرامس ہیں ان کو بہت پروفیشنلی طریقے سے چلانا آ جائے گا, کیونکہ کچھ ایسے سافٹ ویئرس ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کرنا ہے, ان کو یوز کیسے کرنا ہے, ان کے فنکشنز کون کون سے ہیں. تو جو بیسک سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو تو ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, بٹ جو تھوڑا کمپلیکس قسم کے ہوتے ہیں, جو پروفیشنلی ہوتے ہیں یا جو کمرشل سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا یوز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کورس کے ذریعے آپ کو وہ پروگرامز, وہ سافٹ ویئرز چلانا بہت ایزیلی آ جائیں گے, اور دوسرے جو اپلیکیشنز ہیں کمپیوٹر کی یا موبائل اپلیکیشنز ہیں ان کو رن کرنا بھی بہت ایزیلی آ جائے گا. اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک ڈاکیومنٹ کیسے بنائیں گے. کوئی اگر آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے, کوئی نوٹس بنانے کے لیے کہا گیا ہے, یا کوئی آفیشیل لیٹر بنانے کے لیے کہا گیا ہے, یا کوئی سی وی بنانے کے لیے کہا گیا ہے, تو آپ اس کو کیسے بنائیں گے, فارمیٹ اس کا کیسے بنائیں گے, اس کو پرنٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مائکروسافٹ ورڈ یا ایکسل میں جو ہے وہ ہم کریٹ کریں گے. اس کے بعد ہم اس کو فارمیٹ بنائیں گے, اس کا پرنٹ بنائیں گے.
تو ہم نے اس کا پرنٹ کیسے نکالنا ہے اور اس کو ہم نے مزید اچھا اور خوبصورت کیسے بنانا ہے، تو یہ ہم اس کورس کے اندر کور کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے پاور پوائنٹ کے اندر آپ یعنی کہ یہ میں آپ کو ریکوائرمنٹس بتا رہا ہوں، اس کی ریکوائرمنٹ بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں آپ کر سکیں گے۔ آپ ایم ایس پاور پوائنٹ کے اندر اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ بنا سکیں گے، یا کسی کمپنی کی یا کسی آفس کی طرف سے آپ کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے تو آپ ایم ایس پاور پوائنٹ کے اندر پریزنٹیشن جو ہے ایک پروفیشنلی پریزنٹیشن جو ہے وہ کریٹ کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی آ جائے گا کہ آپ نے انٹرنیٹ سے ڈیٹا کیسے گریب کرنا ہے، کیسے اس کو ریٹریو کرنا ہے، کیسے سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ آفیسز کے اندر جی میل کرنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے، کافی ساری میلز کو ہم نے ریسیو کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا رپلائی کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہی میل کافی سارے لوگوں کو ہم نے سینڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کورس میں ہم اچھی طرح سے آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے وہ ای میل لکھنی ہے اور کس طرح سے کافی سارے لوگوں کو آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جیسے جیسے یہ چیزیں کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ بھی انکریز ہوتی جائے گی، اور کورس کے اینڈ پہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہوگی۔ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس بھی رکھنی ہے اس چیز کی کہ آپ نے اس پہ فوکس رکھنا ہے اپنی سپیڈ کے اوپر، کہ کورس کے ساتھ ساتھ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بھی چلتی رہے، تاکہ کورس کے اینڈ پہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ایک ریزنیبل طریقے سے آپ اس کو کر سکیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ اس کورس کے کرنے کے بعد کہاں کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر کہاں کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، کن سیٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کورس کے ذریعے اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا آن لائن کام کرنا چاہیں تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ کافی ساری کمپنیز ہیں، کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ہمیں کام پرووائڈ کرتی ہیں، تو ان کمپنیز کے ذریعے ہم ڈیٹا انٹری کا کام بھی لے سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کام آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس سلائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپلائیبلٹی کیا ہے، کن کن سیٹس کے اوپر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ The pass out of this course will be able to work in the following positions۔ سب سے پہلے تو ہم کمپیوٹر آپریٹر کی سیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کورس کے ذریعے ہم آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیں گے، اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ سرٹیفکیٹس کو ویلڈ سمجھتے ہیں، اور کچھ ادارے جو ہیں وہ ویلڈ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ آلموسٹ 1 سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور کسی ویلڈ ادارے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو اپنی طرف سے ویلڈ سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اگر آپ نے 1 سال کا ڈپلومہ لینا ہے تو آپ کو فزیکلی ہماری کلاسز جو ہیں وہ اٹینڈ کرنی پڑیں گی اکیڈمی میں آ کے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کن کن سیٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ڈیٹا انٹری کی کوئی سیٹ ہے کسی ادارے کے اندر، کسی آفس کے اندر، تو آپ اس سیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی جگہ پہ اسٹور انچارج کی سیٹ ہے تو وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹور انچارج کا اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کا یہ سب کا کام جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو اس کورس کے اندر کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ آفس اسسٹنٹ کی جو سیٹ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آفس اسسٹنٹ کا بھی کام کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے، یہی سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہم نے اس کورس میں کرنے ہیں۔ مائکروسافٹ آفس، مائکروسافٹ ایکسل اور مائکروسافٹ پاور پوائنٹ، یہی 3-4 سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہر ادارے کے اندر ہر سیٹ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیب اسسٹنٹ کی سیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیب اسسٹنٹ کا کام بھی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، انہی سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ لیب اسسٹنٹ جو ہے وہ ہر ادارے کے اندر ہوتی ہے، ہر اسکول کے اندر اور ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر جو سرکاری آفیسز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی، اور پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی۔
اس کے بعد کچھ ایسی سیٹس بھی ہوتی ہیں کہ ڈیٹا کلیکشن اسسٹنٹ کے طور پہ جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ڈیٹا کلیکشن اسسٹنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ سے ڈیٹے کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ارینج کرنا ہے. تو ان سیٹس کے اوپر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹنٹس اسسٹنٹ کی سیٹ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور کچھ آفیسز کے اندر فرنٹ ڈیسک آپریٹر یا سیلس پرسن کی اگر کہیں پہ ضرورت ہے تو اس کی سیٹس کے اوپر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ سیلس پرسنس کا اور فرنٹ ڈیسک آپریٹر کا کام بھی انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. انہوں نے چیزوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کو ارینج کرنا ہوتا ہے. بینک کلرک کے اوپر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہماری چیزیں تھیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان سیٹس کے اوپر. اس کے بعد ہم آپ کو کورس کے اینڈ پہ یا سٹارٹ میں ہی ہم آپ کو ٹریننگ میٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے کہ آپ اس کورس کے اندر جو کام کریں گے, جو سافٹ ویئر وغیرہ یوز کریں گے یا جو نوٹس وغیرہ ہوں گے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. وی پرووائڈ آل رجسٹرڈ سافٹ ویئر اینڈ ٹائپنگ ماسٹر مائکروسافٹ آفس. ٹھیک ہے, ہم آپ کو جو رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہوں گے ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے, جیسے کہ ٹائپنگ ماسٹر اور مائکروسافٹ آفس وغیرہ ہے. یہ سافٹ ویئر آپ کو ویسے بھی انٹرنیٹ سے مل جائیں گے, لیکن وہ سافٹ ویئر جو ہیں وہ فل فنکشنل نہیں ہوتے, ان کو وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سافٹ ویئر پیڈ کیے ہوئے ہیں, مطلب پرچیز کیے ہوئے ہیں, تو ان کی جو فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ ہمیں کمپلیٹ ملتی ہے. تو ہم آپ کو اس کورس کے اندر وہ پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو شارٹ کٹ کیز کی ایک نوٹ بک ہے, ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے. اس کے اندر ساری شارٹ کٹ کیز ہوں گی. شارٹ کٹ کیز کے ذریعے آپ بہت تیزی کے ساتھ کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں. ماؤس کے ذریعے بھی آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو شارٹ کٹ کیز آتی ہیں تو آپ بہت تیزی سے اور بہت ایزیلی کمپیوٹر کے اوپر کام کر سکتے ہیں. شارٹ کٹ کیز کے ذریعے کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. کچھ شارٹ کٹ کیز جو ہیں وہ آپ کو آتی ہوں گی, لیکن اس کورس کے اندر ہم آپ کو ایک شیٹ پرووائڈ کریں گے, ایک نوٹ بک پرووائڈ کریں گے جس کے اندر مائکروسافٹ ورڈ کی, ایکسل کی اور پاور پوائنٹ کی تمام شارٹ کٹ کیز شامل ہوگی. آپ ان کو زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں اور ایز اے پریکٹس آپ کر کے ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو ایک بیسک آئی ٹی کی بک بھی پرووائڈ کریں گے, جس کے اندر آپ تھیوریٹیکلی دیکھ سکیں گے کہ چیزوں کی کیا ڈیفینیشن ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے, ڈیٹا کیا ہوتا ہے, انفارمیشن کیا ہوتی ہے, ویب سائٹ کیا ہوتی ہے, کی بورڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے, ماؤس کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو ان چیزوں کی ساری جو تھیوری ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوگی. تو وہ بیسک آئی ٹی کی ایک بک ہے, وہ ہم آپ کو شارٹ فارم میں پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے اس کورس کے اندر, اور ہم آپ کو اس میں مزید جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہیں گے ڈیلی بیس پہ. اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم منڈے سے یہ کورس جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں گے. کورس کے دوران آپ کویسچننگ بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ کورس آج کا انٹروڈکشن تھا اس کورس کے اندر. اگر آپ کی کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ہم سے وہ کویسچننگ کر سکتے ہیں اور اپنے کویسچن جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.